میرا آقا کریم علیہ السلام سے جب کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، میرا آقا کریم نے چاند کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ مقام صبا پہ جناب حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرے مصطفیٰ پہ گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، میں علی کس چیز میں رلایا ہے؟ یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب دیکھی سونے محبوبہ تواڈے ہوندے ہمیں قضا پڑھا مزہ نہیں آئے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ تواڈے ہوندے ادا پڑھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی قضا پڑھو؟ آج میں ان ملنگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو علی علی کے تو نعرے لگائیں اور مسجد کے قریب نہ جائیں۔ ارے علی پاک تو وہ ہے جنہوں نے نماز عصر قضا نہ پڑھی، اور تم کیسے ملنگ ہو جو مسجد کے قریب تک بھی نہیں جاتے؟ تمہاری یہ ملنگیاں کدھر گئی؟ تمہارے یہ منکن اور تمہارے کڑے اور بڑی بڑی تسبیحاں پڑھ لینا علی کی محبت نہیں آتی۔ اگر علی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، علی کے خدا کے سامنے جا کے جھک جاؤ، علی کی بھی محبت مل جائے گی، رب کعبہ کی بھی اجر مل جائے گی۔ یہ محبتوں کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ علی پاک کے نعرے لگائیں تو بس ہم بخشے ہوئے ہیں، نا علی پاک تو وہ ہیں کہ جن کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، اور ہم وہ ہیں کہ علی پاک کے نعرے بھی لگائیں اور نماز کے قریب بھی نہ جائیں، نماز ایک بھی نہ پڑھیں۔ یہ وہ محب علی نہیں ہو سکتا، محب علی وہی ہے جو رب کی بارگاہ میں 5 وقت سر پر سجود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ میں قضا نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ اشارہ کرے تو سورج پھرے، جن کو کعبہ عالم بھی سجدہ کرے، چاند پر پہنچنا تو حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ چاند کو قدموں کے اندر بلانا یہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج عصر کے مقام پہ آ گیا، جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی کمالات ہیں، معجزات ہیں، مصطفیٰ کے خصائص ہیں، اور میلاد اسی کا نام ہے۔ میلاد کی محافل کے اندر حضور کی عظمتوں، حضور کی رفتیں، حضور کی بلندیاں، حضور کی شانیں، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات کو بیان کیا جائے۔ علماء کہتے ہیں اسی کا نام میلاد ہے، اور جو واقعات مصطفیٰ کی ولادت کے وقت ہوئے فرمایا کہ ان کا تذکرہ کرنا ہی میلاد ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں؟ ارے تمہیں پتہ نہیں اگر نبی کی شان کو بیان کرنا بدعت ہے یا شرک ہے؟ ایسی بدعتیں ایک بار نہیں، ہم لاکھ بار کریں گے، بلکہ بار بار کریں گے۔ اگر حضور کے کمالات کو بیان کرنا بدعت ہے یا شرک ہے؟ میرے امام نے کہا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ایسے پورے مذہب پہ لعنت کیجئے اور خاک ہو جائیں عدو جل کے، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں اور خاک ہو جائیں عدو جل کے، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر تک مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔